وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، رحم کر مولا علی مقتدیٰ کے واسطے، ہوں بلائیں رب حسین کربلا کے واسطے، بندگی کا شوق دے دین العبا کے واسطے، خاتمہ ایمان پر بالخیر ہو یا رب میرا، عبد قادر محی الدین غوث الورا کے واسطے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ جنوب عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد بارك وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، سبحان اللہ، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اور برگے حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کی رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار جو کچھ بھی ہم بیان کریں ٹوٹا پھوٹا، پروردگار عالم آپ کو اور ہم کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رات پاک کی طرح شاہ سماعت فرمائے۔ تیرے در پہ آنے کو جی چاہتا ہے، تیرے در پہ آنے کو جی چاہتا ہے، تیرے در پہ آنے کو جی چاہتا ہے، مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے، مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے۔ آپ کو اتنا ہی پڑھنا ہے، جی چاہتا ہے، پڑھیں گے نا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی نعت پڑھوں، مجھے ثواب ملے، آپ بھی نعت پڑھیں، آپ کو بھی ثواب ملے۔ سبحان اللہ۔
میں آپ کو نہ سناؤں، مجھے سنانے کا اور آپ کو سننے کا ثواب ملے. سبحان اللہ. اور جب آپ نعت پڑھیں تو آپ کو سنانے کا اور مجھے سننے کا ثواب ملے. سبحان اللہ. پڑھیں گے مل کے. تیرے در پہ آنے کو جی چاہتا ہے، 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 مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے، مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے، مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے. یا رسول اللہ تمہارا بیان اور نعتیں تمہاری. سبحان اللہ بولے. یا رسول اللہ تمہارا بیان اور نعتیں تمہاری، تمہارا بیان اور نعتیں تمہاری، تمہارا نعتیں تمہاری، سنائے زمانے کو جی چاہتا ہے، سنائے زمانے کو جی چاہتا ہے، مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے، تیرے در پہ آنے کو جی چاہتا. اور یا رسول اللہ درودوں کی کلیاں سلاموں کے موتی، درودوں کی کلیاں سلاموں کے موتی، درودوں کی کلیاں سلاموں کے موتی، تمہیں پر لٹانے کو جی چاہتا ہے، تمہیں پر لٹانے کو جی چاہتا ہے، مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے، تیرے در پہ آنے کو جی چاہتا. اور یا رسول اللہ غبار مدینہ ہے نور بصیرت. سبحان اللہ. حضور والد ماجد کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مدینے کی خاک ہے، سبحان اللہ، جو مدینے کی خاک ہے، اگر ہم اس کو آنکھوں میں لگا لیں گے تو ہماری آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی. سبحان اللہ. غبار مدینہ ہے نور بصیرت، غبار مدینہ ہے نور بصیرت، غبار مدینہ ہے نور بصیرت، یہ سرما لگانے کو جی چاہتا ہے، یہ سرما لگانے کو جی چاہتا ہے، مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے، تیرے در پہ آنے کو جی چاہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور والد ماجد ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں خم ہے خوشتر جبین دو عالم. سبحان اللہ.
جہاں بڑے بڑے تاجداروں کے سر جھکے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر صرف انسان ہی نہیں اللہ کے فرشتے بھی حاضری دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، قطب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، قلندر ہو، صحابہ ہو، اہل بیت ہو، سب آقا کے دربار میں گدا بن کر سواری بن کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں. سبحان اللہ. جہاں خم ہے خوش تر جبین دو عالم، جہاں خم ہے خوش تر جبین دو عالم، جہاں خم ہے خوش تر جبین دو عالم، وہیں سر جھکانے کو جی چاہتا ہے، وہیں سر جھکانے کو جی چاہتا ہے، مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے، تیرے در پہ آنے کو جی چاہتا ہے، اور در شاہ پر سر بخم ہو کے خوش تر، در شاہ پر سر بخم ہو کے خوش تر، دل و جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، دل و جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے، تیرے در پہ آنے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی بے حد و بے شمار رحمتیں برکتیں اور اس کے پیارے حبیب و محبوب یعنی ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت آپ تمامی حضرات کو حاصل ہو گئی. آمین. اور ساتھ ہی ساتھ مشقطہ وار پر بھی. کل کا ٹاپک کیا تھا؟ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو یاد ہے اور شاید کچھ بولنے میں شرما رہے ہیں. شرمانے والی بات ہی نہیں ہے یار. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. کل کا ٹاپک کیا تھا؟ درود پاک. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں اپنے رسولوں کو الگ الگ مقام الگ الگ مرتبہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. الگ الگ جس کا جیسا مرتبہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیاروں کو اپنے حبیب کو اپنے رسولوں کو اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مقام الگ الگ مرتبہ عطا فرمایا. جب حضرت آدم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فرشتوں سے؟ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. سبحان اللہ. معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرشتوں اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو کیا اللہ اس کام میں شریک تھا؟ سبحان اللہ بولیے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سجدے میں شریک تھا؟ نہیں تھا. اور ہوتا بھی کیونکہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں. اچھا یہاں پر بھی ایک حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہ رہا تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہاں امتحان لینا چاہ رہا تھا فرشتوں کا
کہ کون سے فرشتے ایسے ہیں جو میرے فرما بردار ہے اور کون ایسا ہے جو میرا فرما بردار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں مشیت امتحان لینے کے تھی۔ اگر حضرت آدم کو سجدہ کروانا ہوتا تو ہمیشہ کے لیے فرشتوں کو حکم دیتا کہ آدم کو سجدہ کرتے رہو، آدم کو سجدہ کرتے رہو، آدم کو سجدہ کرتے رہو، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو۔ تو پتہ کیا چلا؟ یہاں پر امتحان لینا مقصد تھا، کون ایسے فرشتے ہیں جو میرے فرما بردار ہیں، کون ایسے لوگ ہیں جو میرے غدار ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، سارے فرشتوں نے اللہ کے رسول اللہ کا حکم مانتے ہوئے حضرت آدم کو سجدہ کر دیا، لیکن شیطان تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا راز فاش کر دیا۔ حضرت آدم کے ذریعے، سجدے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا راز فاش کر دیا۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے ایک مرتبہ فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ یہ آدم تھے، آدم ایک مرتبہ حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، لیکن جب اپنے حبیب کی باری آتی ہے، اپنے محبوب کی باری آتی ہے، حکم دیتا ہے اے لوگوں تم میرے محبوب پر درود پڑھو، اے فرشتوں تم میرے محبوب پر درود پڑھو، تم بھی پڑھو، فرشتوں بھی پڑھو، اور میں بھی تمہارے ساتھ مصطفیٰ پر درود پڑھوں گا۔ اب ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، جو مسجد حسین کے پاس رہتا ہے اس کو نعرہ لگانا آتا ہے، اور آپ لوگوں کو نعرے لگانے نہیں آتے۔ جب کوئی بات اچھی لگے سبحان اللہ نعرے لگا دیا کریے۔ نعرے لگانے میں کوئی شرم ورم تو کرنا نہیں چاہیے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت آدم کی باری آئی، حکم دے دیا گیا، لیکن جب میرے محبوب کی باری ہے، اے فرشتوں اے انسانوں تم بھی درود پڑھو، میں بھی درود پڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہم درود پڑھتے ہیں، مانگنے والے دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ہماری بات کو بہت اچھے سے سنیے، میں بالکل صاف ستھرے سیدھے سادے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے گھر میں دو طریقے کے مانگنے والے آتے ہیں۔ ایک کہتا ہے مانگتا ہے اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ کے نام پہ دے دے، سیدھے سیدھے مانگ کے چلا جاتا ہے۔ آپ کو توفیق ہوئی، آپ نے اس کو دیا، وہ چلا گیا۔ اور کچھ ایسے مانگنے والے آتے ہیں، وہ مانگتے نہیں ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو اچھا رکھے، ہے کہ نہیں؟ بولیے، آتے ہیں ایسے کہ نہیں آتے ہیں؟ ایک تو مانگ کے چلے آتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ کے نام پہ دے دے، آپ نے دیا چلے گا۔ ایک مانگتے نہیں ہیں، آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو اچھا رکھے، تمہارے بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، تمہارے گھر میں رحمت و برکتوں کا نزول ہو۔ وہ بظاہر دعا تو آپ کے لیے کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ بولے، دعا تو آپ کے بچوں کے لیے کر رہا ہے، آپ کے لیے کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے ان کے بچوں کو دعا دی تو مجھے کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا، اگر ہم نے ان کے گھر والوں کو دعا دی تو ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ اسی طرح ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں۔ ارے ہم کیسے کہہ سکتے
کر بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے ہماری کیا مجال ہے جو ہم اللہ کے رسول کے لیے کہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما. ہم بظاہر تو یہی کہتے ہیں اے اللہ درود بھیج, اے اللہ مصطفیٰ پر درود بھیج, اے اللہ مصطفیٰ پر درود بھیج. ہم جانتے ہیں کہ ہم رہے ہیں فائدہ بھی ہمارا ہوگا, کہ ہم رہے ہیں ہم کہیں گے اے اللہ تو مصطفیٰ پر رحمت نازل فرما. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ پر بھی رحمت نازل فرمائے گا اور اپنے بندوں پر بھی رحمت نازل فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے درود پاک. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کا مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں دوستو, اللہ تبارک و تعالی نے لاکھوں کروڑوں فرشتے ڈیوٹی پہ لگا دیے. کیا ڈیوٹی لگائی ہے ان کی کہ وہ نگر نگر ڈگر ڈگر کوچا کوچا گلی گلی گھومتے رہتے ہیں. آپ کہیں گے تو گھومنے والی ڈیوٹی تو بہت اچھی ہے, ہم کو بھی مل جائے, ہم بھی تاج محل گھوم لیں, آگرہ گھوم لیں, قطب مینار گھوم لیں, چار مینار گھوم لیں, لال قلعہ گھوم لیں. گھومنے میں کون سی بڑی بات ہے. ابھی یہ ہم گھومتے ہیں, یہ ہمارا مزاج ہے, یہ ہمارا شوق ہے کہ ہم پیسے خرچ کر کے منالی جا رہے ہیں, پیسے خرچ کر کے جموں کشمیر جا رہے ہیں, پیسہ خرچ کر کے گوا جا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. کہیں نہیں تو تاج محل دیکھنے چلے جا رہے ہیں, قطب مینار دیکھنے چلے جا رہے ہیں, لال قلعہ دیکھنے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر تم کو پیسہ دیا ہے, توفیق دی ہے, بعد میں سب جگہ گھومنا, پہلے گنبد خضرا کی زیارت کر لینا. اپنے پیسوں کو اس نیت سے بچا کے چلو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا مال و دولت والا کر دے کہ میں اس پیسے سے گنبد خضرا کی زیارت کر لوں. سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر. تو فرشتوں کو کیا ڈیوٹی ہے؟ گھومتے رہتے گھومتے رہتے گھومتے رہتے. کہاں نگر نگر ڈگر ڈگر گلی گلی کوچے کوچے گاؤں گاؤں شہر شہر. کاہے کے لیے گھومتے ہیں؟ پزا کھانے کے لیے گھومتے ہیں؟ کاہے کے لیے گھومتے ہیں؟ سیر سپاٹے کے لیے گھومتے ہیں؟ کاہے کے لیے چاؤمین کھانے کے لیے گھومتے ہیں؟ نہیں, بلکہ وہ گھومتے رہتے گھومتے رہتے گھومتے رہتے ڈھونڈتے رہتے ڈھونڈتے رہتے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ کہ کہاں پر ذکر رسول ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور جھوم کر سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. فرشتے گھومتے رہتے ہیں, کہاں کہاں ذکر رسول ہو رہا ہے, کہاں کہاں مصطفیٰ کی میلاد ہو رہی ہے, کہاں کہاں خدا کا ذکر ہو رہا ہے, کہاں خدا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, کہاں کہاں مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام ہو رہا ہے. فرشتے گھومتے ہیں گھومتے ہیں گھومتے ہیں گھومتے. آخر جب وہ ان کو یہ جگہ مل جاتی ہے, دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں, اے فرشتوں ادھر ادھر ادھر. کیا ہوا؟ ارے جس کی ہم کو خواہش تھی وہ چیز ہم کو مل گئی. سبحان اللہ. ہم جس محفل کو ڈھونڈ رہے تھے وہ محفل ہم کو مل گئی ہے. بظاہر یہاں 50-100 لوگ نظر آ رہے ہیں, لیکن حقیقت میں اگر آپ نے حدیث پاک کو پڑھ لیا, سمجھ لیا, تو اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے. وہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈا کرتے ہیں, جب ان کو یہ محفل مل جاتی ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ آؤ, جس چیز کی ہم کو تلاش تھی وہ محفل ہم کو مل گئی ہے. یہاں پر ذکر رسول ہو رہا ہے, درود پاک کی محفل سج رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. روایت میں آتا ہے کہ اس قدر فرشتے آتے ہیں, اس قدر فرشتے آتے ہیں, اس قدر فرشتے آتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی خالی جگہ ہوتی ہے سب کے سب فرشتوں سے بھر دی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ محفل میلاد کو معمولی سمجھیں؟ اب یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو سننے کے لیے ہم کو یہاں جمع کر دیتا. سبحان اللہ. ورنہ فرشتے تو ایسی محفلوں کو ڈھونڈا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتے تو ایسی محفلوں کو ڈھونڈا کرتے ہیں, جب تک محفل ذکر ہوتا ہے,
درود پاک کی محفل سجی رہتی ہے، مصطفیٰ کی جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں، فرشتے رکھے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد سلام ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے۔ جس طرح ہم لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی آسمانی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ وہ جا کے آرام نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور جھوم کر بولو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے یہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ فرشتے کیا کر کے آ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اور جھوم کر سبحان اللہ بولیے، اور مچل کر سبحان اللہ بولیے، اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اب جب یہاں کی محفل ختم ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے جواب دیں گے، اے پروردگار ہم ذاکر کالونی سے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ بول دو یار، اے پروردگار ہم ذاکر کالونی سے آ رہے ہیں۔ ذاکر کالونی میں کہاں سے آ رہے ہو؟ مسجد غریب نواز کے پاس سے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا وہاں کیا کر رہے تھے؟ اے پروردگار جب ہم وہاں پر گئے تو تیرے محبوب کے چاہنے والے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کی شان میں نعتیں پڑھ رہے تھے، تیرے محبوب کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں پروردگار وہ تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس محفل میں جو بھی تھا میں نے سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے اور میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، شمشیر ربانی، زندہ باد، شمشیر ربانی، زندہ باد۔ سبحان اللہ، یہ ہے محفلیں۔ ہم کو تو بظاہر چھوٹی نظر آتی ہے، عقیدت ہونا چاہیے، ہم کو مان لینا چاہیے۔ ابھی آپ کو ایک دکان میں لکھا جائے ایک کے ساتھ ایک فری، سب بھاگے بھاگے چلے جائیں گے کیونکہ آپ کو وہ چیز دکھ رہی ہے، اور جو دیکھ کے ایمان لائے اس کا ایمان لانا کیا ایمان لانا؟ جو دیکھ کے ایمان لائے اس کا ایمان لانا کیا ایمان لانا؟ جو بن دیکھے ایمان لائے اس کا ایمان ہی کمال کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو بلایا اور صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابہ، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے پروانوں، یہ بتاؤ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سبحان اللہ، یوں کہ سبحان اللہ بولیے، سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے عجیب ایمان فرشتوں کا ہے۔ کہا کیوں فرشتوں کا ایمان عجیب ہے؟ یا رسول اللہ وہ آپ کی ہمیشہ تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، آپ کے اوپر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو دیکھا ہے۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فرشتوں کا ایمان کیسے عجیب ہوتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ ہم کو دیکھتے رہتے ہیں، جب تم لوگوں نے نہ دیکھا تھا اس وقت فرشتے مجھے دیکھ رہے تھے، جب کسی چیز کا وجود نہ تھا، جب مجھے تخلیق کی گئی اس وقت سے فرشتے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میری شان و شوکت کو دیکھ کر اگر فرشتے مجھ پر ایمان نہ لائیں گے تو پھر کون ایمان لائے گا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا اے صحابہ بتاؤ کس کا ایمان سب سے عجیب ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں ہے تو ہم غلاموں کا ایمان عجیب تر ہوگا، ہم غلاموں کا ایمان عجیب تر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، کہنے لگے تمہارا ایمان کیسے
تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ ارے تمہارے سامنے تو میں نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے ہیں، اگر اب ایمان نہ لاؤ گے تو کب ایمان لاؤ گے؟ تمہارے سامنے میں نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، اب ایمان نہ لاؤ گے تو کب ایمان لاؤ گے؟ تمہارے سامنے ہم نے درختوں کو بلا دیا، اب ایمان نہ لاؤ گے تو کب ایمان لاؤ گے؟ تمہارے سامنے میں نے کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے، اب ایمان نہ لاؤ گے تو کب ایمان لاؤ گے؟ تم میرے ساتھ نمازیں پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، میرے ساتھ عبادتیں کرتے ہو، تم میرے معجزات کو دیکھ رہے ہو، میرے کمالات کو دیکھ رہے ہو، میرے اختیارات کو دیکھ رہے ہو، میری صحبت پا رہے ہو، میرا مقام دیکھ رہے ہو، اب تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ گے تو کب ایمان لاؤ گے؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ یا رسول اللہ، اگر فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں ہے، ہمارا ایمان عجیب نہیں ہے، تو یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ سبحان اللہ بولیے۔ سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ نہ فرشتوں کا ایمان عجیب ہے، نہ ہمارا ایمان عجیب ہے۔ یا رسول اللہ پھر کس کا ایمان عجیب تر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے سنی مسلمانوں، اپنی قسمت پر رشک کرو، اپنی قسمت پر ناز کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے صحابہ، اگر جاننا چاہتے ہو سب سے عجیب ایمان کس کا ہے تو سنو جب میں نہ ہوں گا تم نہ ہوگے، لیکن آنے والی جو نسلیں ہوں گی جنہوں نے مجھ کو نہ دیکھا ہوگا اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لے آئے ہوں گے، انہی کا ایمان عجیب تر ہوگا۔ کبھی کوئی شاعر فرماتے ہیں، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ارے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور محفلوں میں آتے ہیں، حضور محفلوں میں آتے ہیں، فرشتے محفلوں میں آتے ہیں، یہ الگ بات ہے ہم کو نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ۔ میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ حضور محفل میں آتے ہیں، حضور محفل میں آتے ہیں مگر ہم کو نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ، اور جھوم کر سبحان اللہ بولو۔ حضور محفل میں آتے ہیں مگر ہم کو نظر نہیں آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو مانتا ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی ہمارا امتحان ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ہمارا امتحان ہے، ہماری عقیدت کا امتحان ہے، ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ حضور محفل میں آتے ہیں، ہم کو نظر نہیں آتے، دیکھتے ہیں تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اور حضور قبر میں آتے ہیں، ہم کو نظر آتے ہیں، اور پھر میں دیکھتے ہیں کہ تو مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور قبر میں آتے ہیں، نظر آتے ہیں، دیکھے تو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا۔ وہ جو اپنی طرح کہیں گے جب قبر میں حضور آئیں گے، بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ کون ہے؟ ارے یہ تو ہماری طرح بشر ہے، معاذ اللہ۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے نبی ہیں، ان کو کوئی اختیار تھوڑی نہ تھا۔ استغفر اللہ۔ یہ کون ہے؟ ہمارے نبی تو ہیں، اب کیا بتائیں، ہمارے نبی ہیں لیکن ان کا علم جو ہے نا جانوروں سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ایسے بد عقیدہ لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جب ان کی قبر میں آئیں گے تو یہ کہیں گے جب ہم سنی مسلمانوں کی قبر میں آئیں گے، سبحان اللہ، جب حضور ہماری قبروں میں آئیں گے فرشتے پوچھیں گے ان کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، سنی مسلمان خوش ہو کے کہیں گے ارے یہ تو وہی ہے جن کی دیدار کی تمنا کے لیے ہم نے اپنی آنکھیں بچھا دی تھی، جن کے دیدار کی تمنا کے لیے ہم نے اپنی پلکیں بچھا دی تھی، ارے یہی تو شمس الضحیٰ ہے، یہی تو بدر الدجا ہے، یہی تو نور الہدا ہے، یہی تو کافی البرا ہے، یہی تو مصباح الظلم ہے، یہی تو شفیع الامم ہے، یہی تو رحمت للعالمین ہے، یہی تو راحت العاشقین ہے، یہی تو مراد المشتاقین ہے، یہی تو ہمارے آقا ہے، یہی تو ہمارے مولا ہے، اور بظاہر اعلیٰ حضرت کی شکل میں ہم سنی مسلمان یہ جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ تو وہی ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا رخ زیبا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے ایمان کا عقیدے کا امتحان ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، جو کچھ ماننا ہے آج ہی مانو، یہی مانو، میدان محشر میں تو ماننا ہی پڑے گا، قبر میں تو ماننا ہی پڑے گا۔ جب قبر میں مانو گے، حشر میں مانو گے تو یہ ماننا نہیں مانا جائے گا، سبحان اللہ، یہ ماننا۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک ایسی نعمت ہے کہ حضرت جزولی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے محدث، اور آپ کا اولیاء کی جماعت میں ایک نامور ولی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ سفر کر رہے تھے، عصر یا ظہر کا وقت تھا، آپ کو نماز پڑھنا تھی، لیکن آپ کو پانی میسر نہ ہوا، سبحان اللہ۔ آپ کو کہیں پانی نظر نہیں آیا، آپ چلتے گئے، دیکھا راستے میں ایک کنواں نظر آیا، آپ اس کنویں کے پاس گئے، تو جیسے ہی کنویں کے پاس گئے تو کنویں میں پانی تو تھا، کافی نیچے تھا، لیکن نہ ڈول تھی نہ رسی تھی، پانی نکالنے کا کوئی سادھن نہیں تھا۔ اب آپ ادھر ادھر دیکھ رہے، کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا، بغل میں ایک ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، ایک 7 سال کی بچی اس گھر سے جھانکی، سبحان اللہ، کتنے 7 سال کی بچی گھر سے جھانکی، حضرت کو دیکھا، سلام کیا، کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا بیٹا مجھے وضو کی ضرورت ہے، لیکن نہ اس کنویں میں ڈول ہے نہ رسی ہے، میں پانی کیسے نکالوں؟ لڑکی مسکراتی ہے، سبحان اللہ، آپ کیسے اللہ والے ہیں جو آپ کو پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول کی ضرورت پڑ رہی ہے، سبحان اللہ۔ بہت تھا، لڑکی بھی پہچانتی تھی، کہنے لگے آپ کیسے اللہ والے ہیں؟
کہ آپ کو پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول کی ضرورت ہے؟ ہاں بیٹا وہ بات کی بات ہے، لیکن میں پانی نکالوں تو کیسے نکالوں؟ لو رسی لیا اور ڈول لیا تاکہ میں پانی نکال لوں۔ لڑکی پھر مسکرائی، کہنے میں بتاتی ہوں کہ پانی کیسے نکالا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا تم بتاؤ کہ پانی کیسے نکالا جاتا ہے؟ ہاں میں بتاؤں گی بغیر رسی اور ڈول کے پانی کیسے نکالا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں، آپ بغیر ڈول اور رسی کے پانی نہیں نکال پا رہے۔ میں بتاتی ہوں 7 سال کی بچی ہے، سبحان اللہ بولے، میں بتاتی ہوں کہ بغیر ڈول اور رسی کے پانی کیسے نکالا جاتا ہے۔ حضرت بھی مسکرائے، کہا دکھاؤ۔ وہ لڑکی نے وہی جنگلے سے تھوک دیا۔ سبحان اللہ، کیا کیا؟ کنویں میں تھوک دیا۔ جیسے ہی کنویں میں تھوکنا تھا پانی نے ابال مار دیا۔ سبحان اللہ، وہ پورا پانی کنویں سے باہر۔ حضرت شیخ جزولی نے جیسے ہی دیکھا، نہ رسی کی پرواہ نہ ڈول کی پرواہ، کہا بیٹا یہ کیا کیا؟ سبحان اللہ، بیٹا یہ کیا کیا؟ تمہارے پاس یہ مرتبہ و مقام کیسے ملا؟ کہا یہ بھی ایک راز کی بات ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک راز کی بات ہے۔ بیٹا بتاؤ تو، بیٹا بتاؤ تو، آخر تمہاری زبان میں یہ تاثیر کیسے پیدا ہو گئی؟ آخر تمہاری زبان میں، تمہارے لعاب میں یہ تاثیر کیسے پیدا ہوگی؟ قربان جاؤ، قربان جاؤ۔ وہ 7 سال کی بچی جواب دیتی ہے، اے اللہ والے، کیا آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ زبان میں تاثیر کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ سبحان اللہ، اے اللہ والے، کیا آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ زبان میں تاثیر کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ حضرت شیخ جزولی کہتے ہیں، بیٹا تو ہی بتا دے تیری زبان میں یہ تاثیر کیسے آئی؟ تو وہ 7 سال کی بچی کہتی ہے، حضرت میں کچھ اور نہیں کرتی ہوں، میں صبح و شام دن رات ہر وقت ہر لمحہ اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتی ہوں۔ یہ درود و سلام کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زبان میں تاثیر پیدا فرما دی۔ سبحان اللہ، درود پاک کو معمولی کبھی مت سمجھنا۔ بعض مفسرین، محدثین، صوفیہ اکرام نے فرمایا ہے کہ درود شریف ہی سب سے پاورفل وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ، ہم کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے حبیب کی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ درود پاک اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ درود پاک پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے، درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں حضور کا قرب آپ کو حاصل ہو تو درود پاک پڑھا کریے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میزان عمل میں آپ کے نامہ اعمال نیکی کا پلہ بھاری ہو تو آپ درود پاک پڑھا کریں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط میں آپ آسانی سے نکل جائیں تو مصطفیٰ پر درود پاک پڑھا کریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم کو درود پاک کی برکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میدان محشر ہوگا، ایک شخص ہوگا، فرشتے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ جانتے تھے جس کو لے کے جایا جا رہا ہے یہ حضور کا امتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم جانتے تھے جس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے یہ حضور کا امتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آواز دیں گے، آ احمدہ یا احمدہ یا احمدہ، اے احمد اے احمد اے احمد، اپنے امتی کی خبر لو۔ سبحان اللہ۔ اے احمد، سرکار کا
عرش پہ نام احمد ہے اور دنیا میں محمد ہے. سبحان اللہ. تو حضرت آدم کیا کہیں گے؟ اے احمد، اے احمد، اے احمد، اپنے امتی کی خبر لو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے آئیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے اے فرشتوں، یہ میرا امتی ہے، اس کو جہنم کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کہیں گے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جاری ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو گیا ہے، اس کو جہنم کی سزا سنا دی گئی ہے، اس کو جہنم کا ٹھکانہ مل چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو جائیں گے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے، پھر آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھائیں گے، اللہ کی طرف رخ کر کے اپنے چہرے کو اٹھائیں گے اور اپنی داڑھی سے ایک ہاتھ، اپنے ہاتھ سے ایک داڑھی کو پکڑ لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے اے پروردگار، اے پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے امتیوں کے درمیان تجھ کو رسوا نہیں ہونے دوں گا، تیرے امتی کے درمیان تجھ کو رسوا نہیں ہونے دوں گا. اے پروردگار، یہ میرا امتی ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، اے پروردگار فرشتے اس کو لے جا رہے ہیں، اے پروردگار میرے امتی میرے حوالے کر دے، میرا امتی میرے حوالے کر دے. آواز آئے گی اے فرشتے رک جاؤ، اے فرشتے رک جاؤ، اے فرشتے رک جاؤ. فرشتے رک جاتے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ جاؤ، اس کے نامۂ اعمال کو پھر سے تولو، اس کے نامۂ اعمال کو پھر سے تولو. اس امتی کے نامۂ اعمال کو تولا جاتا ہے. جیسے نامۂ اعمال تولا جاتا ہے پھر گناہوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، پھر گناہوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے. وہ گناہگار امتی سرکار کی طرف دیکھتا ہے، آہا ابھی بھی میرا گناہوں کا پلہ بھاری ہے، پھر مجھے جہنم میں جانا پڑے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا ہی سوچتا ہے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں کچھ لیے رہتے ہیں، کچھ پرچی لیے رہتے ہیں، کچھ پرچہ لیے رہتے ہیں، اور جو اس امتی کا گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا تھا، اللہ کے رسول وہ پرچی نکال کر اس کے نیکی والے پلے میں ڈال دیتے ہیں. جیسے ہی نیکی والے پلے میں اس پرچی کا ڈالنا تھا، اس کا نیکی کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. نیکی کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں جاؤ، اس کا نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا، اس کو جنت کی طرف لے جاؤ. اب وہ گناہگار امتی جنت کی طرف جانے لگتا ہے. حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، اے آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ اتنی مدد کرنے والے آپ شفیع ہمارے لیے ہیں کون؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا نبی ہوں. یا رسول اللہ میرے تو کوئی نامۂ اعمال ایسے نہیں تھے، آپ نے کیا کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک تمہارے گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا تھا، لیکن سنو سنو، تمہاری ایک امانت میرے پاس موجود تھی، تمہاری ایک امانت میرے پاس موجود تھی. یا رسول اللہ وہ کون سی امانت آپ کے پاس موجود تھی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو تم مجھ پر درود پاک پڑھا کرتے تھے وہ امانت تمہاری ہمارے پاس موجود تھی، اور اس درود پاک کو میں نے تمہاری نیکیوں کے پلے میں رکھ دیا تو تمہارا نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم کو درود پاک کا مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا ہو اپنے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیے. اللہ تعالی ہم کو درود پاک کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ذات
اقدس مداوہرن جو علم سر سے پا تک مجسم کرم ہی کرم نازش عرش و کرسی یولو قلم شعر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام نور سے جن کے شرمایا دنیا کا چاند نور حق سے منور حلیمہ کا چاند نکلا جس وقت عرش معلا کا چاند سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش آئے وہ ساعت بفضل خدا رحمت و نور کی چھائے ہے سو گھٹا روبرو ہو وہ خوشتر کے جلوان ماں مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاتحہ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے ولولے اون محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر سا جگر دے ماؤں کو سکھا ثانی زہرہ کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله